ان کو اندر بیٹھے نہ اخبار ہے نہ ٹی وی ہے. میں نے ان کو کچھ باتیں بتائی, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے شفا کا ان کو میں نے سمجھایا کہ شفا کیوں جانا ہے, کہ ٹیسٹ کرا کے آپ کو واپس لے آئیں گے, صرف ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ ہے, ان کو کچھ نہیں. کوئی پتہ نہیں کون ہے یہ جیل والے بھی کوئی بات نہیں بتاتے. میں تو بتا رہی ہوں جیل ہم تو قیدی نہیں ہے نا. ہمیں ٹریٹمنٹ ایسی تھی, خاموشی, آپ سوال کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا, اور اسی طرح ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. ہم صاحب کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے, میں کلیئر کروں, میں جواب دے دوں نا. دیکھیں انہوں نے بالکل, انہیں دیکھیں ایک انہوں سے کہتے جانا ہے, انہیں پھر تو پمز لے آئے نا, تو کہتے میں نے کہا اس کے بعد ہم نے شفا جانا ہے. کہتے اچھا آج شفا جانا ہے, نہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا. میں نے کہا نہیں یہ تو صرف ایگزامینیشن کرنے آیا, وہاں آپ جاؤ گے اور بس ٹیسٹ ہے اور ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے. تو کہتے ہاں ٹھیک ہے. تو میں کہ پھر یہ اب ہم تیار تھے, مطلب میں تو ان سے ساری اسی وہ اور بھی کہتے, میں کہتی بھی وہاں جا کے جائیں گے نا پھر مجھے بتا دینا جو کہنا ہے. ایک مہینے کا سامان ہم تو ایک مہینے کا سامان لے کے آئے. ہم نے سوچا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, تو ہم اتنے امپریس تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا, تو ہم تو پورا اپنا سوٹ کیس لے آئے تھے کہ ہم نے اب جا کے مطلب ہے کہ اس کا ہونا تھا, علاج ہونا تھا. کتنے دن تکلیف, مطلب ہے کہ ہمیں مجھے, اور جو ان کی تکلیف مطلب ہے کہ اتنا ظلم, مطلب اتنا ظلم. ایک تو یہ بتائے گا کہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, وہ کیا باقی وہ اسٹیبل تھے, اور دوسری بات جو بینائی کے متعلق بات ہوتی ہے, اچھا میں بتاتی ہوں. ماشاء اللہ فٹ الحمدللہ. اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80. وہ ڈاکٹر وہ جب بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ, تو وہ ڈاکٹرز کہیں جی آپ کا بلڈ پریشر تو آپ کا چڑھ جائے گا. وہ کہیں نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا. اور بس مجھے تو وہ میرے سے جب باتیں کر رہے تھے, تو ان کا پھر بھی 120/80 جو مجھے انہوں نے بتایا, پہلے ڈیجیٹل پہ لیا تو اس پہ فرق تھا, تو پھر میں نے ہاتھ سے لیا تو 120/80 تھا. اور آپ نے دوسرا کیا سوال پوچھا؟ ہاں آنکھ, ماشاء اللہ آنکھ ان کی جو یہ انہوں نے بتایا کہ پہلے مجھے نہیں تھا, کہتے پھر جو ٹیکے آہستہ آہستہ کہتا ہے مجھے آنے لگے. اب اور مجھے انہوں ڈاکٹر نے دکھائی, ڈاکٹر عارف کی نے تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی ایک ڈاکٹرز کی ہوتی ہے, جب آپ اسکین کرتے ہو نا تو ہیمریجز ہوتے ہیں. تو مجھے بھی دکھایا کہ ایک بس چھوٹا سا رہ گیا, جو انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ انجیکشن لگا اس کے بعد مگر فالو اپ کہتے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا کہ فالو اپ انجیکشن یہ بھی ہوں گے ایز اے پریونٹیو میجر, اور یہ انہوں ڈاکٹر نے بتایا. اور نظر بہتر تھی, 100% بہتر تھی. یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کہا موومنٹ تیز کریں, اور باقی کل رات کو ہوا تمام کے حوالے سے ججز کی توہین کی گئی ہے, یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کریں کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں, عدالتیں بند کرنی ہیں, یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ دو باتیں. اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے, ججز کو فیصلہ کرنا ہے, جتنی بھی ججز ہیں پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے, یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے, یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. انہوں نے پوری عدلیہ کو پیر تلے روندا ہے, انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے. انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ندی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. جیل میں ڈالا ہے. یہ آئین اور قانون سے بالا تر ہے. نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں, نہ ججز مانتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ قانون. آپ ملیں گے, مجھے انہوں نے خاص کہا کہ سہیل کو کہو اس کو تیز کر دے. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں, پرسوں منیر جا رہا ہوں, اور اس طرح پورے پاکستان میں جاؤں گا. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دے, پھر بات کرتے ہیں. ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا, ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں یا عدالتیں بند ہوں گی
आप ताले लगाएंगे या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। बताइएगा आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या है? कोई लीगल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, कोई मीटिंग हुई है अभी आपकी? देखें, हमारे जो है जो कायम मकाम चेयरमैन साहब है वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब